بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس لڑکی نے بڑی آسانی سے آپ کے سالار کے پانی یا شربت میں انگوٹھی کا ڈھکنا اٹھا کر زہر ڈال دینا تھا، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا یہ سازش الٹ کیسے گئی۔ آپ نے میری جان بخشی ہے، میں اس کا یہ صلہ دیتا ہوں کہ آپ کو خبردار کر رہا ہوں، اپنے سالار کو بچا کر رکھنا۔ یہ ہندوستان ہے، یہ اسرار اور طلسمات کی سرزمین ہے۔ آپ قلعے سر کر سکتے ہیں، میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن آپ اور آپ کا سالار اس طلسم ہوش ربا میں گم ہو جائے گا۔ ہندوؤں نے اتنی تیزی سے کارروائی کی تھی کہ اس ادھیڑ عمر عورت اور تمام لڑکیوں کو بھی نیرون سے نکال دیا گیا تھا۔ مندر میں جتنے پنڈت اور ان کے آدمی تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان سب نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ وہ محمد بن قاسم کو قتل کرنے کی سازش پر عمل کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا اس سازش کا خالق راجہ داہر کا وزیر بدیمن اور مائی رانی بھی اس کے ساتھ شامل ہیں۔ ہم نے تمہیں مذہب کی آزادی دے دی تھی، شعبان صفی نے مندر کے بڑے پنڈت سے کہا، اور ہم نے تمہیں اس پر بھی مجبور نہیں کیا کہ اسلام قبول کر لو، لیکن تم نے ہماری اس فیاضی کا یہ صلہ دیا، ہمارے سالار کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے تم اپنے آپ کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ ارے عرب سے آنے والے حملہ آور پنڈت نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا، میں اپنے آپ کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر سکتا ہوں، لیکن میں مذہب سے محروم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آپ کے صرف سالار کو قتل نہیں کرنا تھا، قتل ہونے والوں میں آپ بھی شامل تھے، اور آپ کے تمام چھوٹے بڑے سالاروں کو بھی ہم نے قتل کرنا تھا۔ آپ کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، یہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہے۔ ہم نے یہ سوچ کر اتنا بڑا قدم مول لے لیا تھا، ہم پکڑے گئے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ جس طرح آپ اپنے مذہب اور عقیدے پر جان قربان کر دیتے ہیں، اس طرح ہم بھی اپنے مذہب پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تم کم عقل ہو پنڈت، شعبان صفی نے کہا، باطل کے پجاریوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ خدا ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کے کان بند ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن انہیں نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر کچھ نظر آتا ہے تو وہ فریب نظر آتا ہے اور وہ باطل کی پرچھائیاں ہوتی ہیں۔ اے ناداں عرب، پنڈت نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں تیرے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میری گردن تیرے جلاد کی تلوار کا بے تابی سے انتظار کر رہی ہے، اور میں تجھے یہ بتا دیتا ہوں، تم اس خطے میں اسلام تو پھیلا دو گی، لیکن ہندو مت زہر کی طرح اس خطے کے لوگوں کی رگوں میں موجود رہے گا اور آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتا رہے گا۔ ہماری روحیں بدروحیں بن کر اس خطے پر منڈلاتی رہیں گی۔ پنڈت نے ہاتھ آگے کیا اور شہادت کی انگلی اوپر کر کے کہا، میری پیشم گوئی سن لے، تمہارے سالار محمد بن قاسم نے آخر قتل ہونا ہے۔ آخر وہ ہندوؤں کے ہاتھوں قتل نہ ہوا تو اپنوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ وہ کیوں؟ شعبان صفی نے پوچھا۔ میری آنکھ بہت دور تک دیکھ سکتی ہے، پنڈت نے کہا، تمہاری قوم کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ اے عرب کے سالار، میں جو تشیع اور نجومی نہیں، میں اپنی عقل کی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں۔ تم عقل کے گورے ہو پنڈت، شعبان صفی نے کہا، اور پنڈت کو اپنے سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ اسی روز محمد بن قاسم نے حکم دے دیا، مندر بند کر دیے جائیں اور ہندو گھروں میں عبادت کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے یہ حکم بھی دیا، ان تمام پنڈتوں اور ان کے آدمیوں کو جو اس سازش میں شریک تھے قتل کر دیا جائے۔ اس وقت جب ان سب کو قتل کیا جا رہا تھا، راجہ دہر کی راجدھانی اروڑ میں شموم ایک ایسی مجرم کی حیثیت سے بدیمن اور مائی رانی کے سامنے کھڑی تھی، جس نے قتل سے زیادہ سنگین جرم کیا تھا۔ اسے وہاں تک بھوکا اور پیاسا پہنچایا گیا تھا، تمام راستے اس کے ہاتھ رسیوں سے باندھے رہے تھے۔ سفر کی تھکاوٹ، بھوک اور پیاس سے اس کی حالت ایسے ہو گئی تھی وہ اچھی طرح کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بدیمن اور مائی رانی اس سے پوچھتے تھے، اس نے محمد بن قاسم کی بجائے اپنے پنڈت کو ہی زہر کیوں دیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں وہ صرف اتنا کہتی تھی، پانی پلاؤ، لیکن اسے پانی نہیں دیا جا رہا تھا۔
اگر میں پیاس سے مر گئی تو تمہیں اس سوال کا جواب کون دے گا؟ شموم نے کہا، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی، تم مجھے پیاسا رکھ کر سچ بلوانے پر مجبور کر رہے ہو۔ آخر اسے پانی پلایا گیا اور کھانے کے لیے بھی کچھ دیا گیا۔ اس انتہائی حسین لڑکی نے جو بیان دیا وہ کچھ اس طرح تھا۔ سازش کے تحت وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ محمد بن قاسم کے پاس گئی۔ ان کے ساتھ جو ادھیڑ عمر عورت تھی، اس نے محمد بن قاسم کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی فوج نے شہر کی عورتوں کی عزت آبرو کا پورا خیال رکھا ہے۔ پھر جس طرح انہیں ٹریننگ دی گئی تھی اس کے مطابق شموم محمد بن قاسم کے پاس بیٹھ گئی۔ دوسری سب لڑکیاں باہر نکل گئی۔ وہ چونکہ اس ڈرامے کو جانتی تھی اس لیے انہوں نے اس لڑکی کا انتظار نہ کیا۔ تم جاؤ، محمد بن قاسم نے اسے کہا، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ کیا آپ مجھے کچھ دیر اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ شموم نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ اب لڑکی نے عربی بولنی شروع کر دی۔ تم عرب کی بیٹی نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ ہماری زبان کہاں سے سیکھی؟ میں نے صرف 1.5 سال کے عرصے میں مکران میں رہنے والے ایک عرب سے یہ زبان سیکھی۔ مجھے عربی آدمی اچھے لگتے ہیں، اسی لیے کہہ رہی ہوں مجھے کچھ دیر تنہائی میں اپنے پاس بیٹھنے دو۔ کیا کرو گی میرے پاس بیٹھ کر؟ میں جانتی ہوں ایسا حکم آپ نے ہی دیا ہوگا کہ شہر کے لوگوں کو اور ان کی عورتوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ شموم نے کہا، اس سے ظاہر ہوتا ہے آپ کا درجہ اتار سے کم نہیں۔ میرا خیال تھا آپ بہت بوڑھے ہوں گے۔ اتنے دانش مندی کیسے معمر آدمی میں ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ کو دیکھا تو پتہ چلا آپ اپنی سیرت اور فطرت سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ میں تو آپ کی پوجارن بن گئی ہوں۔ تمہارے مذہب میں یہی خرابی ہے، تم کسی انسان سے متاثر ہوتے ہو تو اس کی پوجا کرنے لگتے ہو۔ محمد بن قاسم نے کہا، کیا تم جس سے ڈرتے ہو اس کی پجاری بن جاتے ہو؟ میں جو بھی حکم دیتا ہوں وہ اپنے اللہ کے احکام کے مطابق ہوتا ہے۔ میں تو اپنے مذہب بھی چھوڑنے پر تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا، اگر آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں تو میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں تمہیں صرف ایک صورت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں، تمہارے ساتھ شادی کر لوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن میں شادی کرنے نہیں آیا، اور نہ میں ان بادشاہوں سے ہوں جو کسی شہر کو فتح کر کے وہاں کی خوبصورت لڑکیوں میں سے 1-2 انتہائی حسین لڑکیوں کو اپنی بیوی بنا لیتے تھے۔ میں یہاں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اس لڑکی نے بس یمن اور مائی رانی کو تفصیل سے سنایا۔ اسے جس طرح بتایا، سمجھایا اور سنایا گیا تھا، اس نے محمد بن قاسم کے جذبات کو مشتعل کرنے کی بہت کوشش کی۔ الفاظ سے، حرکات سے اپنے اوپر جذبات کی دیوانگی طائر کر کے بھی اس کی جوانی کو بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن وہ یوں ہنستا اور مسکراتا رہا جیسے اس کا جسم بہت بوڑھا اور آسمان سے گرنے والے اولوں کی طرح ماند یک بستہ ہو چکا ہے۔